ضروری سے لیں. میں نے ویسے اس لسٹ کی کاپیز بھی کر لی ہیں, آپ لے سکتے ہیں, اور یہ آپ کو میں SMS میں بھی کوشش کروں گا بھیج دوں تاکہ آپ کے پاس یہ رہے, اور آپ اس میں اپنا نام تلاش کر کے تو اس دن کو تیار رکھیے. اچھا ہے کہ آپ اپنا نام ڈھونڈ کے اس دن کی تیاری کریں, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں فون کریں کہ آپ اس دن آپ اس خدمت کو انجام نہیں دے سکتے. تو آپ چاہتے پھر یہ ہے کہ ہم تیاری کر کے رکھیں. کوشش کریں آپ تیاری میں رہیں خداوند کے کام کے لیے, اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھتے رہیں. اس کے علاوہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاسٹر اقبال مسیح کی ایک بک جس پہ ہم کام کر رہے تھے, اور وہ تقریباً 1.5 سال اس پہ لگ گیا, لیکن خداوند کے فضل سے پچھلے ہفتے کنونشن میں لاہور کے اندر FGA کی کنونشن میں وہ بک جو ہے تیار ہو کے آ گئی, اور باقاعدہ اس کو لانچ کر دیا گیا, اور بہت سے لوگوں نے پڑھی ہے, پڑھ رہے ہیں, اور بڑی اچھی فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ انہیں خداوند برکت دے رہا ہے. ضرور دعا میں یاد رکھیے. جلد ہم کوشش کریں گے کتابوں کی کچھ کاپیز یہاں آ جائیں, اور آپ جو لینا چاہتے ہیں اس کا ہدیہ دے کے آپ اس بک کو حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری بہن انو, خداوند نے ان کے بھائی کو ایک بیٹا ایان 8 سال کے بعد دیا, آج اس کی برتھ ڈے ہے. ہماری دعائیں اس بچے گھرانے کے ساتھ ہیں. دعا میں اس خاندان اور گھرانے کو یاد رکھیے گا. اور آخر میں یاد رکھیں کہ ہم یہ جو کچھ خدمت کا کام یہاں کرتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم نے کبھی اناؤنس نہیں کیا. ہم آتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, گیت گاتے اور کلام سنا کے چلے جاتے ہیں. لیکن آج میں دوبارہ سے آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ہدیہ جات جو آپ ریگولرلی دیتے ہیں ہر ماہ وہ نہیں دیے, تو اسے خدا کے کام کی ذمہ داری سمجھ کے دیجیے. اس کو آپشنل نہ سمجھے, دے دیا تو دے دیا, نہیں تو نہ سے. یہ کرونو فگدن میں بھی جا سکتے ہیں. کرونو فگدن سمجھتے ہیں نا آپ؟ کرونو فگدن میں جانے کا مطلب ہے کہ جب انمیٹنگ لگ جائے, جب بلیک لسٹ ہو جائے, تو خدا کی حضوری میں خداوند کے کلام میں ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے تم نے مجھے ٹھگا ہے. یہ خداوند کے جو خداوند کی کمٹمنٹ خداوند کے لیے آپ کرتے ہیں فائنینشلی, اسے بھی ضرور پورا کرنا چاہیے. اس لیے یہ جو آنے والا ہفتہ ہے, سیچرڈے کو شام 7 بجے انڈیا کے ہوں گے, یا غالباً 3 بجے ہوں گے. تو اس دن میں ایک پیغام انڈیا میں دوں گا جو آن لائن وہاں پہ اٹینڈ کریں گے لوگ, گیونگ کے اوپر. اور گیونگ کے تعلق سے کلام مقدس میں سے ایسی باتیں میرا ایمان ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی, آپ نے پہلے کبھی اس کو اس طرح سے سمجھا نہیں ہوگا. اگر خداوند آپ کو توفیق دے آپ سننا چاہیں, ہو سکتا ہے کوئی ڈر سی نہ سنے کہ ایسے دینا ہی پڑ جائے, تو چلو ٹھیک ہے رہنے دیتے. تو اگر آپ سننا چاہیں تو آپ اس میں ضرور زوم کی جو ID ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں, وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے ایک دفعہ پھر سے بھائی آئزک ہمارے درمیان ہے, پاسٹر وشال ہمارے درمیان ہیں. ابھی میرے خیال ہے وہ چلے گئے, انہوں نے دور جانا ہے. خداوند آپ کو قدرت اور کثرت سے برکت بخشے, آمین. آئیے میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میں سوچ رہا تھا اب صرف 20 منٹ کا کلام سناؤں گا. پھر تھوڑا اور وقت گزرا, میں نے سوچا چلو 15 منٹ کا سناؤں گا. اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے میں سوچ رہا ہوں 10 منٹ کا ہی ٹھیک ہے. 10 منٹ کی کوئی سوچ, کوئی خیال جو ہے آپ کے ساتھ تاکہ کلام کا جا سکے. اس لیے نہیں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ آپ سب نے کلام سنایا ہے. میں بول کے کلام سناتا ہوں, نثر میں کلام سناتا ہوں, اور آپ نے گا کے کلام کو سنایا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کلام کی جو باتیں آپ نے گائی ہیں وہ زندگی بخش کلام ہے, زندگیوں کو تبدیل کرنے والا کلام ہے. اس پہ غور و خوض بھی کرتے رہیں. خدا کے کلام میں آج ہم جو چند ایک باتیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے امید کے بارے میں. جو پہلا ایڈوینٹ ہے وہ امید کا ایڈوینٹ اس کو کہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چند ایک باتیں امید کے تعلق سے
کلیسیا کے ساتھ کی جائیں۔ رومیوں کے خط میں جو مقدس پالوس رسول نے اس کلیسیا کو لکھا، اس کے 15ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں کیا رکھیں گی؟ امید رکھیں گی۔ امید کے بارے میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری کیا؟ تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ خدا ان کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت ملے، آمین۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو بتانا چاہتا ہوں، آج کل ہم ماڈرن زمانے میں جو ہوپ ہے، اس کو بڑی کثرت سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اکثر ان جملوں کو سنتے ہیں، آئی ہوپ سو، اور اس کا استعمال جب لوگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بائبل مقدس کی امید کی بات کر رہے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں آئی ہوپ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ آئی وش سو، میں یہ خواہش کر رہا ہوں، میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے یہ اس طرح سے ہو جائے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس وش یا ایسی ہوپ جو دنیا کے پاس ہے، یا دنیا جس نظر سے اس کو دیکھتی ہے، اس میں نہیں، بلکہ میں بائبل مقدس میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ بائبل مقدس میں سے آپ جانیں کہ جو امید ہے اس کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے جو بنیادی بات پڑھی ہے، کلام میں آخری جملہ کیا لکھا ہے؟ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی چلی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کے روح کے ساتھ مل کے زندگی بسر کریں گے، خدا کا روح ہماری زندگی میں آئے گا، خدا کے روح القدس کا کام ہماری زندگی میں ہوگا، روح القدس ہمیں اپنے کنٹرول میں لے گا، روح القدس کے ہاتھوں میں ہم اپنا آپ دے دیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ کیا چیز انکریز ہوگی؟ امید ہماری انکریز ہوگی۔ اور یاد رکھنا ہے کہ 3 چیزیں ہیں بائبل مقدس کے اندر جو لکھی گئی ہیں، جو دائمی ہیں، جو ایٹرنل ہے۔ ایمان ایٹرنل ہے، محبت ایٹرنل ہے، اور امید بھی ایٹرنل ہے۔ ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، یہ تینوں ایٹرنل ہیں۔ اس لیے امید جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک ایٹرنل چیز ہے، یہ ایک ایٹرنل ایٹریبیوٹ ہے جس کو خدا نے کلیسیا میں ایمانداروں کے لیے رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو کچھ ایٹرنل ہے، جو کچھ ابدی ہے، وہ خدا سے ہے۔ کیونکہ خدا ابدی ہے، اس لیے ہر وہ ایٹریبیوٹ جو ایٹرنل ہے وہ خدا کا ایٹریبیوٹ ہے۔ اگر ایمان ایٹرنل ہے، امید ایٹرنل ہے، محبت ایٹرنل ہے، تو یہ ان ساری چیزوں کا منبع، سورس کیا ہے؟ خدا اس کا سورس ہے۔ تو جب ہم امید میں زندگی بسر کرتے ہیں تو کون سی چیز ہمیں اپنی گرپ میں لیتی ہے؟ خدا ہمیں اپنی گرپ میں لیتا ہے، اور یہ چیز، یہ ایٹریبیوٹ، یہ خصوصیت جو خدا نے ایمانداروں کے لیے، ایمانداروں کے اندر رکھی ہے، وہ ہماری زندگی میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہماری زندگی میں انکریز ہونا شروع ہو جاتی، بڑھنے لگتی ہے۔ بائبل مقدس میں عبرانیوں کے خط 11 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا، اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا۔ ایمان کے اندر کیا چیز ہے؟ امید ہے۔ اور کیسی امید؟ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے۔ امید ایک ایسی چیز ہے جس میں جو خدا کی طرف سے اچھی چیزوں کے لیے پر اعتماد رہتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کبھی بھی کمی آتی ہے، کمزوری آتی ہے، ڈکے آتا ہے، ایسے حالات آتے ہیں، ہم نیچے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کون سی چیز ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے؟ امید کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ امید
طرف سے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی کشتی، آج کل تو ہم سب بھی بڑے بڑے شپس جو ہیں ان سے واقف ہیں۔ بہت بڑی کشتی جب اس کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کشتی کے چاروں طرف جو ہے وہ لنگر ہوتے ہیں جسے آپ اینکر کہتے ہیں۔ ان اینکرز کو پھینکا جاتا ہے سمندر میں، اور وہ جا کے سمندر کے نیچے جو چٹانیں ہیں، جو جگہ ہے اس کے اوپر وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کے ٹھہرنے کی وجہ سے جو اوپر اتنا بڑا شپ ہے جو پانیوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ شپ جو ہے اس کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور یہ اینکر جو ہے یہ امید کو پریزنٹ کرتا ہے۔ یہ کشتی جو ہے یہ ہماری زندگی کو پریزنٹ کرتی ہے۔ جب ہماری زندگی کی کشتی جو اس دنیا کے سمندر میں چل رہی ہے، اور دنیا کے سمندر کے تھپیڑے آتے ہیں، دنیا کے اس سمندر میں طوفان آ جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کی کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی ہے، ہماری زندگی کی کشتی ڈولنے لگتی ہے، ہماری زندگی کی کشتی اوپر نیچے جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگتی ہے، تو اس وقت ایماندار کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کی امید کے اینکر کو کھول دے۔ اور جب وہ خدا کی امید کے اینکر کو کھولتے ہیں تو یہ جو اینکر ہے، یہ جو امید ہے، یہ دنیا کے سمندروں کو چیرتی ہوئی سطح سمندر تک جاتی ہے، اور وہاں پہ چٹان جو یسوع مسیح ہے اس کے اوپر آ کے ٹھہرتی ہے، کیونکہ میری اور آپ کی جو امید ہے، میری اور آپ کی جو آس سے امید ہے، وہ خدا میں یسوع مسیح ہے۔ جب وہ اس کے اوپر آ کے ہماری میں ٹکتی ہے تو ہماری کشتی جو ہے وہ طوفانوں میں سٹیبل ہو جاتی ہے، اور ہمیں اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور ہم جو ڈاواڈول ہو جاتے ہیں بہت سی جگہوں میں، ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ پیچھے کیا ہے؟ امید اس کی وجہ پیچھے موجود ہوتی ہے۔ خدا کا وہ ایٹریبیوٹ جو خدا نے کلیسیا کو دیا ہے، اور اس کو میں نے اور آپ نے پریکٹس کرنا ہے۔ آخری بات، آخری سوچ امید کے تعلق سے، ایماندار کی زندگی میں خدا نے کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ آپ نے وہ باؤنسی بال دیکھا ہے؟ وہ پلاسٹک کا بال جس کو آپ مارتے ہیں تو وہ واپس باؤنس کرتا ہے۔ باؤنسی بال کی طرح وہ کیوں واپس آتا ہے؟ کیونکہ اس بال کے اندر ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو وہ ملا کے بنایا گیا ہے پلاسٹک کی، کہ جب وہ بال آپ مارتے ہیں تو وہ واپس باؤنس کرتا ہے، وہ واپس آتا ہے۔ یہ بھی ایماندار کی زندگی کی ایک تصویر ہے۔ اور جو ایماندار ہے جب وہ بال کی طرح ہے، باؤنسی بال کی طرح، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بال ہے اس کو ایک اسپیشل سرفیس ملے۔ اگر یہ باؤنسی بال جو ہے آپ روئی میں ماریں گے تو واپس آئے گا؟ نہیں، وہیں پہ رہ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سرفیس ہے وہ سخت ملے۔ جب اس کو سخت زمین ملے گی تو یہ جو بال جب اس میں بجے گا تو وہ واپس آئے گا، وہ ان چیزوں میں گم نہیں ہوگا، وہ ان چیزوں میں کھو نہیں جائے گا۔ اسی لیے بہت دفعہ خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں سختی آنے دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے حالات آنے دیتا ہے۔ خدا چاہتا تو فرعون سے اپنے لوگوں کو آسانی سے نکال لیتا، لیکن خدا نے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے کہا کہ میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا، کیونکہ سختی کا آنا ضروری ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے اس لیے سخت کروں گا تاکہ میرا جلال پیدا ہو۔ اگر آپ کی زندگی کے ارد گرد حالات میں سختی پیدا ہو رہی ہے تو آپ یاد رکھیں اس سے خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تو مصر سے نکالا تو یہ بحر کلزم ہے، خدا نے بحر کلزم کے اوپر سے بھی لے کے جا سکتا تھا، لیکن خدا نے درمیان میں لے آیا جہاں پہ
پانیوں کے بیچ میں سے لے کے جانا چاہتا تھا، اور خدا وہاں پہ فرعون کو لانا چاہتا تھا جس نے یہ پوچھا تھا کہ خدا کون ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ خدا کون ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس نے چند ایک باتیں اپنے ملک میں دیکھیں اور آپ وہ صفائی سے دیکھ سکے کہ خدا کے لوگ کون ہیں، وہ کیا ہیں، اور ان کی امید جو ہے۔ انہوں نے 400 سال غلامی میں گزارے، 430 لکھا ہے کہ ان کی امید کیسی بڑی ہے، ان کی امید کیسی مضبوط ہے۔ کلام میں لکھا ہے یسایا کی کتاب کے 11 باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی۔ تنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو درخت ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، اس کو کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور اس کی جڑیں ہی باقی رہ گئی ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ اس میں سے کونپل نکلے گی، ایک شاخ پیدا ہوگی، نئی زندگی پیدا ہوگی۔ امید اس میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ ابدی ہے۔ وہ چیزیں جو کٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں آپ ان سے گھبرائیں نہ، آپ ان سے پریشان نہ ہو۔ جدعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک شخص قضات کی کتاب میں ہے، قاضیوں کی کتاب میں ایک شخص جدعون تھا، اور خدا نے اس کو بھیجا کہ جا کے جنگ کر میرے لیے، اور وہ 32,000 لوگ لے کے نکلا۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا نے جدعون کو کہا کہ نہیں، 32,000 لوگوں سے میں تجھے پتہ نہیں دے سکتا، تاکہ تو یہ نہ سوچے کہ تیرے سارا جو انحصار ہے، ساری جو طاقت ہے تجھ میں لوگوں میں تھی۔ خدا نے 32,000 کو کاٹ کے انہوں نے کہا کہ جو لوگ کچھ دن ہیں واپس چلے جائیں، اور 22,000 واپس چلے گئے، 10,000 باقی رہ گئے۔ خدا نے میں 10,000 کے ساتھ میں تجھے فتح نہیں دے سکتا۔ اور خدا نے اس کو کہا کہ پھر دوبارہ یہ پانی، اس کو کہا یہ پانی پی، اور جو کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر کے پانی پیتے ہیں وہ جائیں گے، اور وہ صرف 300 نکلے۔ خدا اگر آپ کی زندگی میں چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر رہا ہے، خدا اگر آپ کی چیزوں میں زندگی کو جو ہے وہ نکال رہا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ خدا اس لیے نہیں نکال رہا کہ وہ آپ کو شکست دینا چاہتا ہے، خدا اس لیے آپ کو نیچے نہیں لے کے آ رہا، خدا آپ کو جو ہے وہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس تھوڑی چیز سے، اس کٹی ہوئی چیز سے، اس کمزور وقت میں خدا کا کام ہو، خدا کا جلال ظاہر ہو، اور آپ کس پہ فخر کر سکیں؟ خدا پہ فخر کر سکیں۔ آئیے اس امید کے ساتھ کہ ہم ہر حالات میں ہماری امید خدا میں ہے، اور ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے، ہم کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ ہم نے گواہی بیٹے کی سنی ہے، کس طرح نا امیدی تھی، لیکن خدا ان ساری چیزوں میں ایک بڑی امید کو لے کے آیا اس کی زندگی میں۔ خدا نے ایک بڑا کام کے لیے وہ راستے روک دیے جس کو وہ چاہتا تھا کہ اس کو وہ پار اور عبور کرے۔ خدا کے کام کرنے کے اپنے طریقے ہیں، خدا کے کام کرنے کے اپنے رنگ اور ڈھنگ ہیں۔ کاش ہم ان کو جانیں اور سمجھیں اور ان میں آگے بڑھ جائیں۔ ہاللویہ۔ خداوند آسمانی باپ منت کرتے ہیں اپنے لوگوں کو چھو کے برکت دے، ان کی زندگیوں میں، میری زندگی میں تیری حضوری بدرجہ اتم رہے، اور اس سیزن میں جب ہم داخل ہوئے ہیں تو اس میں ہم تجھے ایکسپیرینس کر سکیں، ہم تجھے اتنا جان سکیں، اور ہم اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ہم تیرا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور اے خداوند اس میں سب وہ کر سکیں جو تجھے پسند ہے، اور اے خداوند جس سے تو خوش ہوتا ہے، تاکہ اے خداوند ہماری زندگیوں سے تو عزت جلال اور بزرگی پائے۔ جتنی زندگیوں نے آج گایا، اے خداوند خاص طور پہ انہوں نے جنہوں نے بڑی محبت اور محنت سے اس کی تیاری کی ہے، اپنے بچوں کو سب کو بڑی برکت سے ہم کنار کر تیرا شکر اور تیری ستائش ہو۔ اے خدا بھائی امون کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے، انکل سراب ماسی کے لیے، اور اس گھرانے کی برکت کے لیے جب وہ شکر گزار ہیں تیری پاک حضوری میں کہ تو نے ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور آج اس شکر گزاری کے نذرانے کو لے کے وہ تیرے گھر میں آئے ہیں تاکہ ان کی طرف سے ہم سب مل کے خدا سے سیلیبریٹ کریں۔ تو منت کرتے ہیں خداوند تیری حضوری ان کی زندگی میں کثرت سے رہے، اور اے خدا معجزات کا سلسلہ اے خدا کبھی
कभी इनकी जिंदगी में रुकने ना पाए, बल्कि ऐ खुदा ये तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। इस सारी खुराक को छू के बरकत बख्श। इसके लिए हम अभी से तेरी बरकत चाहते और चाहते हैं जिन्हें नहीं मिला उन्हें अपने खजानों से मुहैया फरमा, यीशु मसीह के नाम में। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत हमेशा तेरे हैं। आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आइए मिलके कहेंगे, इस्राएल की सलामती हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा आपके साथ हो इस पूरे सीज़न में, और हर तरह की खुदा की इलाही हिफाजत आपको घेरे रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।